بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے اعزاز، اتنے بڑے انعام کا ذکر کیا ان خواتین کے لیے جو خواتین زچگی کے عالم میں فوت ہو جاتی ہیں۔ مرنا تو ہر ایک نے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، بالآخر اس کا اختتام اس دنیا سے آگے جانے کے لیے ٹرانسفر کا، انتقال کا ایک ہی ذریعہ ہے، موت۔ اور اس کے بعد ہم نے برزخ میں جانا ہے، وہاں بھی زندگی ہے، یہاں بھی زندگی تھی، یہ ایک ٹرانسفر تھی آگے۔ لیکن یہ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنے ریوارڈ فل حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خواتین کے لیے جو اپنے زچگی کے عالم میں، یعنی حمل ان کے پاس موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سے جو ان کو حمل ملا، یعنی ان کی اولاد کے لیے ذریعہ ان کے حمل میں، ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنایا، وہ ان کے پاس، ان کے رحم میں موجود ہے، ان کے پاس، ان کے پیٹ میں موجود ہے۔ لیکن اس کی زچگی کے عالم میں، فوت ہونے کے عالم میں، یا وہ بچہ ان کے پیٹ میں موجود تھا تو اس وقت ان کی ناگہانی فوت کی ہو گئی، وفات پا گئی وہ کسی ایسے ذریعے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ یہ سنن النسائی ہی کی حدیث مبارکہ ہے 3165، اور یہ صرف سنن النسائی ہی کی نہیں ہے، یہ مسلم شریف، بخاری شریف اینڈ بہقی شریف اور اسی طرح ابن ماجہ میں ہے، اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے، اس کا ذکر ہے، وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک حالت میں بھی مرنے والا شہید ہوگا، یعنی ایک، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، نمبر 2، جہاد کے لیے نکلا لیکن ڈوب کر مر گیا، یا کسی حادثے سے مر گیا، یا کسی کھائی میں گر گیا، یا گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گر گیا۔ all these conditions are mentioned in other hadith۔ تو شہید ہے وہ بھی، جہاد میں نکلا اور دست توقع میں مبتلا ہو کر وفات پا گیا تو شہید ہے۔ یہ بھی ایک ایپیڈیمک ہے، ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہوا تو تب بھی شہید ہے۔ جہاد میں نکلا اور طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا تو بھی وہ شہید ہے۔ اور وہ عورت جو زچگی کے عالم میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہیدہ ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، میرا خیال ہے اس کے علاوہ اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ دیکھیے بالآخر رب کریم نے اتنا کرم فرمایا اس رحم پر، جس رحم میں بچے کی پیدائش کی مکمل تولیدگی کا، اس کی افزائش کا، وہ سارا عمل وہیں سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کٹھنائیاں اور اتنی بڑی مشکلات سہ کر وہ ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے، اور یہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ اس نے کتنی مشکلوں سے تمہیں جنم دیا، یعنی ایک بچے کو کتنی مشکلوں سے، درد پہ درد سہ کر، صرف زچگی کے عالم کے درد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تو ساری زندگی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر حج کرواتا رہے، ساری زندگی ہر سال، تو تب بھی تم اس ماں کے اس درد کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو زچگی کے عالم میں اس نے برداشت کیا اور تمہیں جنم دیا۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے رب کریم کا ایک خاتون کے ساتھ، اور اسی لیے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، اجازت سے، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہو اس وقت کوئی عورت اگر فوت ہو جائے تو وہ سیدھی شہیدہ ہے اور جنت میں ہے۔ اسی طریقے سے جو رحم میں ہے بچہ تو تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسری طرف مرد کے لیے اس کے مقابل ایسا کوئی اعزاز نہیں رکھا رب کریم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے، اور ان پہ اپنا فضل، کرم اور احسان رکھے، اور انہیں جنت میں جگہ دے ہر ایک کو، اس لیے کہ ماں بہت بڑا درجہ ہے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کا نچوڑ دیکھ لیں تو ماں باپ صرف ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اچھے یا برے نہیں ہوتے۔ کبھی اپنے والدین کو ان کی اچھائیوں یا برائیوں کے پیمانے میں مت تولنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ تمہیں تول سکتے ہیں کہ تم نے یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، لیکن تم نہیں تول سکتے، تم ان کی اولاد ہو۔
اولاد کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. وہ والدین ہی ہیں، ان کی ہر حال میں عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے احکامات پہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا پانا، یہ آپ کا کام ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ہماری ان ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب کے نصیب اچھے کرے. جی بسم اللہ.